بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلڈرنز ان جونیئر اینڈ ہائی اسکول منڈی بہاولپور کی طرف سے میں کلاس چہارم کے طالب علم کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کلاس چہارم کے طالب علم سبق نمبر 20 احسن کی عید کی بک ریڈنگ کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، احسن کی عید۔ اب ہم بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الاضحیٰ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے تو احسن بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار 3 گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا بھی تھا جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے۔ احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی۔ اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا۔ چلتے چلتے اسے حمید صاحب نظر آئے جو اپنے گھر کے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے۔ احسن بکرا لے کر حمید صاحب کے پاس پہنچا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ حمید صاحب مسکرا کر ملے اور احسن کے بکرے کی تعریف کی۔ احسن نے پوچھا، حمید صاحب آپ کا بکرا کہاں ہے؟ حمید صاحب نے جواب دیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان سے بات کر کے احسن گھر کی طرف واپس جانے لگا۔ راستے میں احسن یہی سوچتا رہا کہ حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ اگلے 2 دن میں احسن بکرے سے اتنا مانوس ہو گیا کہ اس کا جی چاہا کہ ابو قربانی کے لیے ایک اور بکرا لے آئیں۔ جب اس نے اس خواہش کا ذکر اپنے ابو سے کیا تو وہ مسکرا کر بولے، احسن تمہیں تو معلوم ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ انہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے بڑی بہادری سے کہا کہ انہیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ ہم مسلمان اسی واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو تمہیں بھی اپنے بکرے کی قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ عید کا دن آیا تو احسن نے نماز کے بعد قصاب کے آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ احسن بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ جب قصاب آیا تو احسن نے بڑی ہمت سے بکرے کی قربانی کروائی اور پھر اداسی سے اپنی بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ باجی نے احسن کو پیار سے سمجھایا، احسن عید خوشی کا تہوار ہے، اس پر اداس نہیں ہوتے بلکہ سب کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی احسن نے باجی کو حمید صاحب کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ باجی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، ہم ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باجی نے پلیٹ میں گوشت ڈالا اور حمید صاحب کے گھر جا کر ان کی بیگم کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی۔ احسن حمید صاحب کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں باجی اور حمید صاحب کی بیگم کھانا تیار کر کے لے آئیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آج کافی دنوں بعد حمید صاحب اور ان کی بیگم بہت خوش لگ رہے تھے۔ احسن کو اپنا بکرا پسند تو بہت تھا لیکن جو خوشی اس کو حمید صاحب کو خوش دیکھ کر ہو رہی تھی وہ بکرے کے ساتھ کھیل کر ملنے والی خوشی سے کہیں زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے اس لیسن کی جو ہے وہ ریڈنگ کی اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی۔ ٹھیک ہے، مزہ آیا نا آپ سب کو ریڈنگ کر کر؟ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے،
پہلا ہے قصاب، اس کا معنی ہے کسائی. تہوار، خوشی کا دن. محروم، جسے کچھ میسر نہ ہو. رنگین، رنگدار، ضعیف، بوڑھا. اور یہاں پر کچھ خاص الفاظ دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے قصاب، دوسرا تہوار، پھر محروم، فورتھ ہے رنگین اور لاسٹ ہے ضعیف. آج کی ڈائری ہے سبق نمبر 20، کتاب سے پڑھائی. ٹھیک ہے، خاص الفاظ اور الفاظ معنی لکھنے اور یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی نوٹ بکس پر خاص الفاظ اور الفاظ معنی لکھ کر اور پھر ان کی پک بنا کے واٹس ایپ پر سینڈ کر دینی ہے.